نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے یہ عرض کر دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے جمہوریت کی حقیقت اور اس کے شرعی حیثیت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ آج اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، جمہوریت ہماری عام اصطلاح میں جس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ اصلی نہیں ہے، بلکہ اصلی لفظ ایک یونانی لفظ ہے، ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی ڈیماس اور کریٹاس دو الفاظ سے بنا ہے۔ ڈیماس کا مطلب ہے عوام اور کریٹاس کا مطلب ہے حکومت۔ دونوں کو ملا کر ترجمہ بنتا ہے عوام کی حکومت۔ پھر یہی لفظ جب عربی میں آیا تو ڈیموکراتیہ بن گیا اور اسی معنی میں عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو معنی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دوسرا لفظ جو اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ عام ہے، وہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت جمہرتن سے مشتق ہے۔ جمہر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور جمہور کسی بھی چیز کے بڑے حصے کو کہا جاتا ہے۔ بیشتر عوام، بیشتر لوگ، ہجوم، یہ جمہور کے معنی میں آتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اصطلاح میں جانبی اکثر کو جمہور کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابل میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ قلیل کہلاتے ہیں۔ سیاست کی اصطلاح میں جمہوریت مختلف معنی رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا صحیح معنی اصطلاحی تعریف بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی صورت بدلتی رہتی ہے اور کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرتی۔ تو جب ایک مقام پر نہیں ٹھہرتی، اس کے اندر تغیر و تبدل کا عمل جاری رہتا ہے، اس لیے اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بعض دوسرے حضرات اس کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، اور آسان سے تعریف اس کی یہ کرتے ہیں عوام کی حکومت، یعنی وہ حکومت جو عوام کے عمل دخل سے معرض وجود میں آئے، ایسے نظام کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن نے اس کی تعریف ان الفاظ سے کی تھی کہ عوام کی حکومت عوام کے واسطے سے، عوام کے فائدے کے لیے، ایسی حکومت کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت در حقیقت عوام کی ہوتی ہے، عوام ہی اس کو منتخب کرتی ہے اور عوام ہی کے فائدے کے لیے وہ وجود میں آتی ہے۔ اس لیے وہ تعریف کرتے ہیں اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی کہ اس حکومت جو عوامی حکومت ہو، عوام کے ذریعے سے ہو، عوام کے مفاد کے لیے ہو، ایسی حکومت کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تک یہ مفہوم قابل قبول ہے اور اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ عوامی حکومت بنا دی جائے عوامی مفاد کے لیے، عوامی فائدوں کے لیے۔ جو حکومت ہوتی ہے
اسی کو جمہوری کہا جاتا ہے، جمہوری حکومت کہا جاتا ہے۔ اور جو نظام عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام خود اپنے لیے مرتب کرے، وہ نظام جمہوری نظام ہے۔ ہمارے یہاں جمہوریت جانبی اکثر کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب جانبی اکثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں اختلاف ہو، ایک طرف کم لوگ ہو اور دوسری طرف زیادہ لوگ ہو، تو جس طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں اسی طرف کو لے لیا جاتا ہے، اور جس طرف لوگ کم ہوتے ہیں اس طرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جمہوریت اپنے اختیارات کے اعتبار سے بھی اور اپنے وجود کے اعتبار سے بھی مختلف اقسام پر ہے۔ ایک جمہوریت بلا واسطہ جمہوریت کہلاتی ہے اور ایک جمہوریت بالواسطہ جمہوریت کہلاتی ہے۔ بلا واسطہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنا فیصلہ از خود کرتے ہیں، درمیان میں کسی کو اپنا نمائندہ اور اپنا ترجمان مقرر نہیں کرتے۔ جیسے کہ اگر کسی خاص مسئلے سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے پوری قوم کو بتلا دیا جائے کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، اور اس کام کے قبولیت اور عدم قبولیت کے لیے فلاں دن آپ سے رائے لے لی جائے گی، لہذا آپ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ آپ کی رائے کو معلوم کیا جا سکے۔ تو پھر لوگ کسی بڑے میدان میں یا کسی بڑی جگہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے پیش کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت جب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایک ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو ایسی جمہوریت جو بلا واسطہ جمہوریت کہلاتی ہے، اس وقت بہت ہی مشکل ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ لیکن آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے اس جمہوریت کے اوپر عمل ہوتا رہا ہے، اور آج بھی جن ممالک میں لوگوں کی تعداد ہزاروں میں، یہ لاکھوں میں ہے، جیسے کہ سوئٹزرلینڈ ہے، تو وہاں پر یہی نظام بعض علاقوں کے اندر رائج ہے، اور امریکہ کے بھی کچھ ریاستوں میں یہ نظام آج بھی موجود ہے۔ دوسری قسم ہے بالواسطہ جمہوریت۔ بالواسطہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور پھر وہ نمائندے آگے جا کر فیصلہ کرتے ہیں کثرت رائے کی بنا پر، جیسے کہ عمومی طور پر آج پوری دنیا میں یہی بالواسطہ جمہوریت رائج۔ اب جمہوریت کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ حاکموں کے انتخاب کا ہے کہ حاکم منتخب کر دیا جائے یا اپنے نمائندے منتخب کر دیے جائیں جو عوام کے نمائندے بن کر عوام کے اوپر عوام کے مفاد کے لیے حکومت کرے۔ عوام کے انتخاب سے مقرر نمائندے عوام ہی کے فائدے کے لیے کام کرتے ہو، ایسے قسم کے جو نظام ہوتا ہے اور اس میں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں اس طریقے پر، یہ بالواسطہ جمہوریت کہلاتا ہے۔ پھر یہی نمائندے آگے جا کے نظام مرتب کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے کہ جمہوریت کہاں تک اپنے اختیارات رکھتا ہے، کون کون سے فیصلے
جمہوریت کر سکتی ہے اور کون سے فیصلے نہیں کر سکتی، اختیارات کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات عرض کر دوں کہ جمہوریت مطلق العنان بادشاہت اور امریت کے مقابل میں معرض وجود میں آئی ہے۔ مطلق العنان حکومتیں یا بادشاہتیں یا امریتیں جو ہوتی تھی، اس میں سارے فیصلے، سارے احکام ایک ہی فرد، یہی خاندان کے ذات میں محدود ہوا کرتے تھے۔ وہ جیسے چاہتے فیصلے کرتے، جیسے چاہتے نظام بناتے، بلکہ ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی بات ہی وہ نظام بن جایا کرتی تھی، اور اس کی اطاعت کرنا سارے لوگوں کے اوپر لازم ہوا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس سوچ نے، اس فکر نے، اس بادشاہتوں نے اور مطلق العنانی نے اور امریت نے انسانیت کے اوپر جو مظالم ڈھائے وہ اتنے گناؤنے ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کہ تذکرے سے کرنے سے بھی انسان کے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بھیانک تاریخ ہے جو ان سلطنتوں نے اور جو ان امریتوں نے رقم کر رکھی ہے۔ چونکہ ان امریتوں نے، سلطنتوں اور بادشاہتوں نے عوام کو انتہائی درجے میں مغلوب کر کے، دبا کر کے رکھا تھا، اور وہ کسی قسم کے لیے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن جب انسانی آبادی بڑھی اور ان کے اندر شعور پیدا ہوا تو کچھ لوگ مد مقابل ہوئے اور انہوں نے اس مطلق العنان بادشاہتوں سے اور امریتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ بس اسی کے نتیجے میں آج کل جو جمہوریت نافذ ہے مختلف ممالک میں، بلکہ دنیا کے اکثر حصے میں یہ جمہوریت وجود میں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمہوریت کا تصور پہلے نہیں تھا، بلکہ جمہوریت بہت پہلے، قبل مسیح بھی جمہوریت کا تصور ملتا تھا، اور افلاطون نے سب سے پہلی کتاب جمہوریہ ہی کے نام سے لکھی ہے، لیکن وہ جمہوریت کے حق میں نہیں، جمہوریت کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ جمہوری حکومت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مطلق العنان بادشاہتوں کا خاتمہ اور جمہوری حکومتوں کا وجود سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر قائم ہوا، اور یہ نظریات اور یہ افکار عملی طور پر یہاں پروان چڑھے۔ لیکن وہ جمہوریتیں، اکثریت جو ہوتی تھی وہ بلا واسطہ جمہوریتیں تھیں، اور اس قسم کے فیصلے عوام کسی بڑے میدان میں جمع ہو کر خود کر لیا کرتے تھے، اور بادشاہ اس بات پر مجبور ہوتا تھا، حاکم اس بات پر مجبور ہوتا تھا کہ وہ عوامی فیصلے کے مطابق اموری سلطنت اور حکومت چلاتا۔ پھر اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی، اور یہ اپنی آخری شکل میں یہ 17ویں صدی میں فرانس کے انقلاب کے بعد پوری دنیا کے اندر اس کا احیاء ہو گیا، اور یہ جمہوریت کامل درجے میں سامنے آ گئی، اور آج دنیا کے اکثر حصے پر اسی کا قبضہ ہے۔ اب یہاں یہ بات زیر بحث ہے کہ اس جمہوریت کے اختیارات کتنے ہیں۔ یہ بات اس لیے وجود میں آئی کہ پہلی حکومتیں مطلق العنان ہوا کرتی تھی، اور بادشاہ کی ذات ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا، جو فیصلہ وہ کرتا وہی نافذ ہوتا اور اسی کا اعتبار ہوتا تھا، اور یہ چیز لوگوں سے برداشت نہیں تھی۔
ان حکومتوں میں کچھ حکومتیں، ان بادشاہوں میں کچھ بادشاہ ایسے بھی تھے جو کسی مذہب پر، آسمانی تعلیم پر یقین نہیں رکھتے تھے، لہذا وہ جو کچھ چاہتے کرتے تھے، سزا اور جزا کا تصور ان کے یہاں نہیں تھا، وہ سب کچھ اپنے پیٹ کے لیے کیا کرتے تھے، اپنے مرضی سے کر لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مذہب پر یقین رکھتے تھے اور آسمانی تعلیمات پر یقین رکھا کرتے تھے، لیکن وہ مذہب بھی کچھ پادریوں اور ان حکمرانوں کے اپنے پالے ہوئے لوگوں کے مرہون منت، ان کے تشریح کے رہین منت ہوا کرتے تھے۔ وہ جس طرح چاہتے اس کی تشریح کرتے، جس طرح چاہتے کسی حکم کو منسوخ کرتے، جس طرح چاہتے کوئی نیا حکم جاری کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے بہت سارے لوگ پھر اس دونوں قسم کی بادشاہتوں سے اور امریتوں سے تنگ آ گئے، مخالف بن گئے اور احتجاج کرنے لگ گئے۔ جس وقت فرانس کے اندر یہ ذہن ابھرا، اس وقت فرانس کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائیت کا ذہن رکھتے تھے اور اس کی پشت پر پوپ اور پادری کھڑے تھے۔ ظاہر ہے جب ان بادشاہتوں کی مظالم سے قوم تنگ آ گئی اور انہوں نے احتجاج شروع کیا تو انہوں نے مذہب کو بھی نشانے پر لیا اور اس سے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا، اور پھر یہ جمہوریت وجود میں آئی کہ نمائندے بھی خود منتخب کرے اور وہ نمائندے نظام بھی خود منتخب کرے۔ اس نظام کے اندر کسی مذہب اور کسی دین کا، آسمانی تعلیم کا کوئی تصور نہ ہو، بلکہ عوام جس طرح چاہے اسی طرح کثرت رائے کی بنا پر نظام مرتب کر دیا جائے۔ اب جس جمہوریت کے اندر آسمانی تعلیمات کا کوئی تصور نہیں، کوئی دین اس کے اندر دخیل نہیں، تو وہ جمہوریت مطلقہ کہلاتی ہے، اور اس دور میں ہم اس کو مغربی جمہوریت کہتے ہیں کہ کثرت رائے کی بنا پر کوئی بھی نظام بنایا جا سکتا ہے، اس کسی بھی نظام پر کوئی خدائی پابندی یا آسمانی تعلیمات کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر قوم کے منتخب کردہ نمائندوں کی اکثریت کسی چیز کو جائز قرار دیتی ہے تو وہ جائز ہے، اور جس چیز کو حرام یا ممنوع قرار دیتی ہے تو وہ ممنوع ہے۔ اسی بنا پر تمام نظام، تمام شعبہ زندگی سے متعلق احکام اور قوانین ان پارلیمنٹس اور ان مقننہ اور ان اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں بنائے جاتے ہیں اور طے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی کے تناظر میں امریکہ کے اندر کئی بار شراب کو حلال قرار دے دیا گیا، عام اجازت دے دی گئی، پھر اکثریت کے فیصلے کے مطابق ممنوع قرار دے دی گئی، پھر اس کی اجازت دے دی گئی۔ یہی حالت ہم جنس پرستی کی ہے اور دیگر قوانین کی ہے۔ کئی مرتبہ جب ایک بار ووٹنگ ہوئی تو کثرت رائے ایک طرف پر تھی، لہذا اس کام کو جائز قرار دے دیا گیا، اجازت دی گئی۔ پھر کسی عرصے کے بعد دوبارہ کثرت رائے لے لی گئی تو کثرت رائے اس بنا پر آئی کہ اس چیز کو ممنوع قرار دے دیا جائے، لہذا ممنوع قرار ہوئی۔ پہلے حلال قرار دے دی گئی تھی، اب دوبارہ ممنوع ہو گئی، پھر کس زمانے کے بعد پھر حلال ہو گئی، پھر ممنوع ہو گئی۔ یہ مختلف فیصلے جو وقت بوقت ہوتے رہے، یہ اسی جمہوری اور اکثریت کے فیصلے پر اور اکثریت کے رائے پر فیصلے کرنے کے نتیجے ہیں۔
اس جمہوریت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر واضح ارشاد موجود ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثریت کی رائے لے لی جائے تو یہ انسان کو بہکار دیتی ہے اور انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اس لیے کہ یہ کثرت رائے اکثر و بیشتر صرف اوہام، ظنون اور خیالات پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی سرمایہ، کوئی دلیل کی طاقت موجود نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں عقل مند کم ہے اور غیر عاقل زیادہ ہے۔ دنیا میں شعور والے کم ہے، بے شعور زیادہ ہے۔ دنیا میں اصحاب علم کم ہے، بے علم اور جاہل زیادہ ہے۔ قرآن پاک نے اس پہلو کو بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم یجہلون، اور اکثرهم لا یشعرون، اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے جملے ہیں جو اکثریت کی ناکامی، ان کی کم عقلی یا بے عقلی یا بے شعوری کو بیان کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اوہام پرستی یا ظنون پرستی کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی جمہوریت قرآن پاک کی نظر میں ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ شرعی احکام کے مد مقابل ہو، جیسے کہ ہے بھی، یہ الگ دین ہے اور یہ الگ نظام ہے جو کسی بھی صورت میں شریعت کو قبول نہیں ہے، اس لیے اس کو جمہوریت مطلقہ کہا جائے یا اس کو مغربی جمہوریت کہا جائے، یہ صراحتاً کفر ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر کوئی اسلامی سایہ یا کوئی اسلامی اصطلاح ان کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس جیسی جمہوریت کے ساتھ اسلامی جمہوریت کا لفظ لگانا یہ سابقہ، یہ اسلام کی توہین کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کسی بھی صورت میں یہ جمہوریت اسلام کے نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں بلکہ ناقابل اعتبار ہے، اور جو شخص اس پر یقین رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کفر مطلق کے اندر وہ مبتلا ہے۔ جہاں تک